الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ نماز اور باجماعت نماز مسلمان کی لازمی ڈیوٹی ہے۔ اسے بلا رخصت چھوڑا نہیں جا سکتا۔ آدمی دین کی کتنی نفلی خدمت کر لے، اس سے فرض معاف نہیں ہو سکتا۔ ارشاد ربانی ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز کا حکم اور اس کا فرض ہونا تو لفظ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ سے معلوم ہو چکا تھا۔ اس جگہ مع الراکعین کے لفظ سے نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جمہور امت علماء فقہا صحابہ تابعین کے نزدیک جماعت سنت مؤکدہ ہے، مگر سنن مؤکدہ میں سنت فجر کی طرح سب سے زیادہ مؤکد اور قریب باوجوب ہے۔ فردوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اگر مسجد میں باجماعت نماز جاری رہے اور کسی شرعی عذر کی بنا پر کبھی کبھار کوئی کسی اور جگہ نماز پڑھ لے، اس بھی جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دو اور دو سے زیادہ آدمیوں پر جماعت ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تین آدمی کسی بستی یا جنگل میں ہوں اور پھر بھی وہ جماعت سے نماز نہ پڑھیں تو ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ پس تم جماعت کو لازم کر لو، کیونکہ بھیڑیا اسی بکری کو کھاتا ہے جو گلے سے الگ ہو۔ اس لیے خواہ مقتدی صرف ایک نابالغ لڑکا یا ایک محرم عورت ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی جماعت کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ اور بلا شرعی عذر مسجد میں حاضر نہ ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ارادہ کیا کہ نماز کا حکم دوں اور جماعت کھڑی ہو تو میں ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو جماعت میں شریک نہیں ہوتے اور ان کے گھروں کو جلا دوں۔ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نابینا ہوں اور میرا گھر دور ہے اور مجھے مسجد میں لانے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو کیا ایسی صورت میرے لیے گھر پر نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ انہوں نے کہا جی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، تب میں تمہارے لیے رخصت نہیں پاتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جماعت کا اس قدر اہتمام کیا جاتا تھا کہ کھلے منافق کے سوا کوئی مسجد کی جماعت نہ چھوڑ سکتا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ وہ کل اسلام کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان ساری نمازوں کی حفاظت کرے جہاں سے انہیں پکارا جاتا ہے، یعنی مسجد میں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تمہارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی ہدایت کے طریقے متعین کر دیے ہیں، اور یہ نمازیں بھی ہدایت کے طریقوں میں سے ہیں۔ اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو جیسا کہ پیچھے رہنے والا اپنے گھر میں پڑھتا ہے، تو تم نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، اور اگر تم اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقے کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ جب کوئی شخص پاکی حاصل کرے پھر مسجدوں میں سے کسی مسجد کی طرف جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے ہر قدم پر ایک نیکی لکھتا ہے، ایک درجے کو بلند کرتا ہے اور اس کے ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ منافق کے سوا کوئی بھی نماز سے پیچھے نہیں رہتا تھا بجز اس کے جس کا نفاق ظاہر ہو جاتا، اور ایک آدمی جیسے دو آدمیوں کے سہارے لایا جا سکتا تھا، اسے بھی لا کر صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جماعت کی نماز اپنے گھر کی نماز اور بازار کی نماز سے 25 درجے افضل ہے۔ اس لیے جب تم میں سے کوئی اچھی طرح وضو کر کے مسجد میں محض نماز ہی کے لیے ارادے سے آیا ہو، تو وہ جو بھی قدم رکھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ جل شانہ ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک گناہ معاف کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو نماز میں ہی ہوتا ہے۔
جب تک کہ نماز کے لیے مسجد میں رہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور جب تک وہ اس جگہ رہے جہاں نماز پڑھے فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحم کر۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری ساری رہتا ہے جب تک اس کا وضو باقی رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کی نماز کا تنہا پڑھی جانے والی نماز سے 27 درجے زیادہ ثواب ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 40 دن تکبیر اللہ کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے باجماعت نماز پڑھی اس کے لیے 2 چیزوں سے نجات لکھ دی جاتی ہے، جہنم سے اور نفاق سے۔ جماعت جتنی بڑی ہوتی ہے اس پر ثواب اتنا ہی زیادہ ملتا ہے۔ قباس بن اشیم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمی اس طرح نماز پڑھیں کہ ایک دوسرے کی امامت کرے، یہ اللہ کے یہاں اس سے افضل ہے کہ 4 آدمی اکیلے اکیلے نماز پڑھیں، اور 4 آدمی کی نماز جب ان میں سے ایک امامت کرے اللہ کو زیادہ پسند ہے 8 آدمیوں کی اکیلے اکیلے نماز پڑھنے سے، اور 8 آدمیوں کا مل کر نماز پڑھنا جبکہ ان میں سے ایک امامت کرے یہ اللہ کے یہاں زیادہ افضل ہے 100 آدمی کے اکیلے اکیلے نماز پڑھنے سے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ منافقین پر فجر اور عشاء کی نماز بہت گراں گزرتی ہے، اگر تمہیں معلوم ہوتا کہ ان میں کیا ہے تو لا محالہ ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے۔ جان لو 2 آدمی کی باجماعت نماز اکیلے آدمی کی نماز سے افضل ہوتی ہے، اور 3 آدمی کی باجماعت نماز 2 آدمی کی نماز سے افضل ہے۔ آدمی جتنے زیادہ ہوں گے اتنے ہی اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کر کے مسجد کے لیے نکلے اور جب وہاں پہنچے تو دیکھے کہ لوگ نماز سے فارغ ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی اتنا ہی ثواب دیں گے جتنا اس شخص کو ملا ہے جس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہو، اور جماعت سے نماز پڑھنے والوں کے لیے اجر میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اذان کی آواز سنے اور نماز کے لیے نہ جائے باوجود یہ کہ کوئی عذر بھی نہ ہو تو اس کی تنہا پڑھی ہوئی نماز قبول نہ ہوگی۔ پوچھا گیا عذر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خوف یا مرض۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص عذر شرعی مثلا مرض وغیرہ کے بغیر تنہا نماز پڑھ لے اور جماعت میں شریک نہ ہو تو اس کی نماز تو ہو جائے گی مگر سنت مؤکدہ کے ترک کی وجہ سے مستحق عذاب ہوگا، اور اگر ترک جماعت کی عادت بنا لے تو سخت گناہگار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔